بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء من القبلہ۔ یہاں سے مصنف نواقض وضو کو بیان فرما رہے ہیں۔ چونکہ نقص عدم کے قبیلے سے ہے اور عدم وجود کے بعد ہوتا ہے، نقص خاص طور پہ، اس لحاظ سے نواقض وضو کو بعد میں ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ ہے الوضو من القبلہ۔ اس بات ترجمہ بمعنی الحدیث ہے، چونکہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے تقبیل فرمائی بعض نسائہ ولم یتوضا، وضو نہیں کیا، تو یہ گویا کہ بالمعنی اس بات ترجمہ ہو گیا۔ مقصود مصنف کیا ہے؟ مقصود مصنف تائید لمذہب الجمہور ہے، اور مذہب جمہور کیا ہے وہ بھی چلے آپ ساتھ سن لیں۔ فقہ الحدیث میں شوافی کے ہاں مس امرا مطلقاً ناقض وضو ہے، چاہے تقبیل کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو۔ حنفیہ کے ہاں مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، اور مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں اگر بشہوۃ ہو تو پھر ناقض وضو ہے۔ تو یہ مذاہب ہو گئے۔ شوافی کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے او لامستم النساء، وہ کہتے ہیں فی قراءۃ لمستم النساء، عورت کو تم چھو، لہٰذا یہ چھونا جو ہے یہ بھی ناقض ہے۔ اور عقلی دلیل اگر آپ کہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ سبب ہے نقض وضو کا، مثلا یعنی خروج مزی یا ودی کا یہ سبب ہے، تو اس لحاظ سے جب سبب کا تحقق ہو گیا ہے تو لازماً نجاست نکلے گی بدن سے، تو اس لحاظ سے یہ ناقض ہے۔ احناف کے ہاں ایک تو یہ روایات ہیں، حدیث عائشہ وغیرہ، قبل بعض نسائہ ولم یتوضا، بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی تو آپ فغمزنی، سجدہ کرتے ہوئے مجھے دباتے یا مجھے ہاتھ لگاتے، اور فقبضت رجلیہ، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ اب دیکھیں مس امرا پایا گیا لیکن نقض وضو نہیں ہے۔ ایسے ہی خود حضرت عائشہ کی روایت، نبی علیہ السلام سجدے میں تھے تو کہتی ہیں میں گئی اور جا کے میں نے ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ اندھیرا تھا تو آپ کے پاؤں مبارک کو لگا۔ تو دیکھیے یہاں پہ بھی مس امرا ہے لیکن نقض وضو نہیں ہے۔ تو یہ دلائل ہیں احادیث سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور باقی جو قرآن پاک کی آیت ہے او لامستم النساء، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لامستم اصل پر ہی ہے، بمعنی جماع کے ہے، اور اس میں تاسیس ہے، اور یہ معنی لینا زیادہ بہتر ہے، چونکہ تیمم اصغر اور اکبر دونوں حدثوں سے ہے، تو اگر جماع پر معمول کریں گے تو تاسیس ہو جائے گا، لمستم کریں گے تو یہ تاسیسی معنی نہیں ہوگا بلکہ نواقض اصغر ہی پائے جائیں گے، حدث اصغر والے، سمجھ آ رہے؟ تو تیمم صرف تیمم جو ہے وہ نجاست اصغر سے ثابت ہوگا، اکبر سے نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو لامستم میں رہنے دیے جائے، سمجھ آ رہی؟ اور لمس بمعنی جماع آتا بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ جیسے کتاب نکاح میں ہی یا کتاب الطلاق میں ایک روایت آئے گی اسی ابو داؤد شریف میں کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کی شکایت کی
کہ لا ترد ید لامسن، کہ وہ کسی لامس کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتی، تو وہاں پہ رائے جمہور کی یہ ہے کہ انا زانیتن، کہ اس میں زنا کی عادت ہے، تو آپ نے فرمایا طلقہ۔ تو دیکھیں لمس ہے لیکن مراد اس سے جماع ہے، تو لمس جماع کے معنی میں آتا ہے، اس لحاظ سے وہاں پہ بھی قرآن پاک میں لمس سے مراد جماع ہونا چاہیے۔ ہمارے جو دلائل تھے ظاہر بات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، قرآن ایک تو حدیث عائشہ جو واضح ہے، صریح ہے اور واضح جو ہماری دلیل ہے، سمجھ آ رہی۔ شوافی مالکیہ اور حنابلہ نے تو تطبیق کا پہلو اختیار کیا، انہوں نے کہا چلو ایسے کر لو کہ شہوت کی قید لگا لو، بھی شہوہ ہو تو ناقض ہے، نہ ہو تو نہیں ہے، ٹھیک ہو، دونوں دلائل پہ عمل ہو جائے۔ اور باقی جو شوافی تھے انہوں نے ہماری دلیلوں کی تضعیف کی کوشش کی ہے، امام ابو داؤد بھی اسی کی در پہ ہیں، چونکہ مجموعی لحاظ سے علی الاطلاق جو جمہور کا مذہب ہے وہ تو نقض وضو کا ہی ہے نا، مصنف بھی اسی کی تائید میں ہیں، تو اس لیے یہ جو دلائل تھے حنفیہ کے مصنف اس پہ جرح کر رہے ہیں۔ پہلی جو روایت ہے ابراہیم تیمیہ نے عائشہ کی، اس پہ یہ جرح کی ہے کہ ابراہیم کا سماع حضرت عائشہ سے نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے، اور مزید مصنف نے تائید بھی کی ہے کہ اور بھی روات جو ہیں فریابی وغیرہ وہ بھی اس کو منقطع ہی نقل کر رہے ہیں، جس طرح یحییٰ اور عبد الرحمن اس کو نقل کر رہے ہیں مرسل، تو ایسے ہی اور بھی روات اس کو مرسل نقل کر رہے ہیں۔ دوسری جو روایت تھی جو عروہ عن عائشہ کی ہے، سمجھ آ رہی، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ ولم یتوضا، تو امام ابو داؤد نے اس کے اوپر بھی جرح کی ہے کہ یہ عروہ مزنی ہے، اور عروہ مزنی مجہول اور ضعیف ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے، بات سمجھ آ رہی، تو انہوں نے دونوں حدیثوں کو کیا بنا دیا ہے، ضعیف بنا دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہماری طرف سے جواب کیا ہے سنیں، پہلی جو روایت ہے ہم کہتے ہیں یہاں پر تو اگرچہ انقطاع نظر آ رہا ہے لیکن دار قطنی کے اندر یہ انقطاع نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے ان ابراہیم ان ابی ان عائشہ، تو اتصال موجود ہے، لہذا مثبت نفی پر مقدم ہوتا ہے، زیادت ثقات بھی مقبول ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ روایت متصل ہے۔ رہ گئی دوسری جو روایت ہے عروہ مزنی والی، آپ کہتے ہیں عروہ مزنی ہے لہذا یہ مجہول ہے، اور عروہ مزنی کا سماع حضرت عائشہ سے نہیں ہے، سمجھ آ رہی، تو اس کے حوالے سے 6 سے زائد قرائن ہم پیش کریں گے کہ عروہ سے مراد جو ہے یہ عروہ ابن زبیر ہے جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اسماء کے بیٹے ہیں، سمجھ آ رہی، یعنی عروہ ابن زبیر، تو یہ اس زبیر کے بیٹے ہیں، عروہ زبیر سے مراد وہ زبیر ہے، سمجھ آ رہی، جو حضرت کیا کہتے ہیں اس کو، حضرت زبیر اسماء کے بیٹے ہیں، اور یہ عروہ جو ہے یہ ان کے کیا ہیں، بیٹے ہیں، تو یہ عروہ نقل کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ مراد ہونا زیادہ بہتر ہے۔ مثلا کیا قرائن ہے، پہلا قرینہ تو یہی ہے کہ یہ آپس میں یہ جو مقاربت سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی سوال جواب میں، سمجھ آ رہی ملاطفت مقاربت ہے کہ اس قسم کا سوال کہ وہ تو آپ ہی ہو سکتی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا اور وضو نہ کیا ہو تو وہ آگے سے مسکرا پڑی، تو یہ قریبی رشتہ داروں میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ جواب ہے کہ یہ عروہ ابن زبیر ہے۔ دوسرا جواب، دوسرا قرینہ کہ عروہ ابن زبیر ہے کہ ابن ماجہ وغیرہ کے اندر تصریح ہے ان عروہ ابن زبیر، ٹھیک ہو گیا، مطلق عروہ نہیں ہے، 2 ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے قرینہ کہ مطلق جب بولا جائے تو اسے متعارف مراد ہوتا ہے، لہٰذا عروہ مطلق بولا گیا تو اسے عروہ بن زبیر ہی مراد ہوں گے، بات سمجھ آ رہی۔ اچھا، اور چوتھا یہ ہے کہ
چوتھا اس بات پر کہ یہاں پہ جو روات ہے، مثلا وکی جو ہے اس نے عروہ ابن زبیر بنایا ہے، سمجھ آ رہی، اور غیر وکی نے وہ عروہ مزنی ذکر کی ہے مثلا، تو وکی کی روایت یہ راجع ہوگی عبد الرحمن ابن مغرا کی روایت پر، سمجھ آ رہی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ثقہ روات جو ہے وہ عروہ یا تو مقید ذکر کر رہے ہیں بن زبیر کے ساتھ یا مطلق ذکر کر رہے ہیں، سمجھ آ رہے، تو لہٰذا ان کو ترجیح ہونی چاہیے بنسبت کس کے، ان کے جنہوں نے عروہ مزنی کا کہا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ عروہ مزنی جہاں پہ نقل ہے وہ سند ضعیف ہے، سمجھ آ رہی، اس میں روات جو ہے وہ ضعیف یا مجروح درجے کے ہیں، جیسے عبد الرحمن ابن مغرا، سمجھ آ رہی۔ اور مزید یہ ہے کہ اس میں جہالت بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے اصحاب لنا، آگے آ رہی ہے بعد میں، پہلے آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو قرائن ہیں یہ بتاتے ہیں کہ عروہ سے مراد کیا ہے، عروہ ابن زبیر ہے، سمجھ آ رہی، یہ وہ مراد ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، تو اب آ جائیں حدیث کی طرف۔ تو مقصد یہ ہو گیا کہ ہماری حدیثیں صحیح ہیں، لہٰذا وضو من القبلہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یہ ناواقص کے اندر نہیں آتا۔ پہلی روایت میں دیکھیں ان ابراہیم التیمی عن عائشہ، یہاں بھی ابراہیم تیمی کا سماع نہیں حضرت عائشہ سے، لیکن بتایا آپ کو بہقی وغیرہ میں ان ابراہیم التیمی عن ابیہ موجود ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا۔ قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہیں وہ مرسل، یہ روایت مرسل ہے۔ مرسل تو وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کا واسطہ نہ ہو، یہاں پہ تو موجود ہے، پھر مرسل کیسے ہے؟ تو مرسل بمانے منقطع ہے، مرسل بمانے منقطع ہے، آ رہی بات سمجھ؟ ہاں، اور ابراہیم تیمی نے حضرت عائشہ سے کچھ بھی نہیں سنا ہے۔ قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہیں فریابی اور غیر فریابی نے بھی سفیان سے ایسی نقل کیا جس طرح پیچھے یحییٰ اور عبد الرحمن نے نقل کیا، ہوگی والی بات۔ اگلی روایت کے اوپر آ جائیں، یہ عامش کی روایت ہے، ان حبیب بن عروہ عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل امرأۃ، ایک عورت کو بوسہ دیا اپنی بیویوں سے، پھر نماز کی طرف گئے، وضو نہیں کیا۔ عروہ کہتے ہیں میں نے کہا ان سے، سمجھ آ رہی، کہ من ہی الا انتی، کہ یہ تو آپ ہی ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا فضائے کا وہ مسکرا پڑی، مطلب میں ہی ہوں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں زائدہ عبد الحمید نے بھی عام سیاسی نقل کیا جیسے کس نے نقل کیا ہے، وکی نے، تو کیا مطلب ہوا، انہوں نے بھی عروہ کو مطلق نقل کیا ہے، خیال رکھیں یہ بڑا اہم ہے۔ قال ابو داؤد، انہوں نے مطلق نقل کیا عروہ کو، عروہ ابن زبیر انہوں نے ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے آ جائیں اگلی روایت پہ، تو مقصد مصنف کا اب جرح کرنا ہے دوسری روایت پہ۔ اس سے آگے جو روایت ہے وہ مصنف پیش کر رہے ہیں کس پہ، کہ دیکھو یہاں پہ عامش کے شاگرد عبد الرحمن ابن مغرا، وہ کہتے ہیں حدثنا اصحاب لنا، ہمیں کئی اصحاب نے بیان کیا عروہ سے، عروہ مزنی سے، ٹھیک ہو گیا، ان عائشہ، عائشہ سے نقل کرتے ہوئے یہ حدیث، ٹھیک ہو گیا۔ ان عروۃ المزنی کی قید ہے، مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ عروہ مزنی ہے، اور عروہ مزنی کیا ہے، مجہول ہے۔ ہم جہاں اور جواب دے چکے ہیں، قرائن بتائیں، یہاں پہ یہ سند بھی ہماری تائید میں ہے کہ انہوں نے کہا عروہ مزنی مجہول ہے۔ حضرت سہارنپوری نے جواب دیا ہے بزل میں کہ اصحاب لنا، جب کئی لوگ اس سے نقل کر رہے ہیں تو وہ مجہول کیسے ہو گیا، سمجھ آ رہی، لہٰذا اگر اس کو عروہ مزنی بھی بنایا جائے تب بھی یہ بات ہماری بنے گی، بہذا الحدیثی، مطلب اتصال اس کے اندر یہ مجہول نہیں ہے۔ اچھا، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں قال یحییٰ بن سعید القطان، امام یحییٰ کہتے تھے کسی آدمی سے، انہوں نے کہا احکی ان ھذین الحدیثی، مجھ سے نقل کرو یہ بات کہ یہ دو حدیثیں، یعنی حدیث عامش یہ جو حبیب سے ہے، یہ جو ہمیں چل رہی ہے، اور ایسے ہی حدیث عامش جو اسی سند کے ساتھ مستعاذہ کے بارے میں آتی ہے، انہا تتوضأ لکل صلاۃ، یاد ہے وہ انفیہ کی کیا کہتے ہیں اس کو،
تتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرے. سمجھ آ رہی؟ یہ شوافی وغیرہ کی تائید میں وضو لکل صلاۃ. تو یحییٰ کیا کہتے تھے؟ یہ دوبارہ اسی کا تکرار آ گیا. احکیانی مجھ سے نقل کرو انہما شبہ لا شیء، یہ لا شیء کے مشابہ ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے، شبہ لا شیء. تو مصنف نے نقل کر کے کیا نا مقصد کیا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. یحییٰ بھی کہتے تھے کہ یہ شبہ لا شیء ہے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں، دیکھیں سوری سے بھی نقل کیا گیا، انہوں نے بھی کہا ما حدثنا حبیب نے ہمیں جو بھی بیان کیا وہ عروہ مزنی سے ہی بیان کیا ہے. تو مطلب کیا؟ لم یحدث من عروہ بن زبیر، انہوں نے اس کو عروہ ابن زبیر سے نقل نہیں کیا. سمجھ آ رہی؟ عروہ ابن زبیر سے انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا. تو کیا مطلب؟ یہ عروہ مزنی سے ہی روایت ہے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ جو حسر کا دعویٰ ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ سارا کچھ عروہ مزنی سے حبیب نے نقل کیا ہے، کیونکہ ایک حدیث ایسی بھی صحیح ہے جو ترمذی وغیرہ میں موجود ہے جو حبیب عروہ ابن زبیر سے نقل کر رہا ہے. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں وقد روا حمزہ نے حبیب سے اور اس نے عروہ ابن زبیر سے اور ان عائشہ ایک حدیث صحیح نقل کی ہے. تو مقصد کیا ہے کہ سوری کی یہ بات کہ حبیب کی ساری روایت عروہ مزنی سے یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک روایت اس کی عروہ ابن زبیر سے بھی ہے، لیکن بہرحال یہ جو روایت ہے یہ عروہ مزنی سے ہی ہے. تو سفیان ثوری، یحییٰ ابن سعید القطان، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ عروہ مزنی ہے اور یہ شبہ لا شیء کے درجے میں. سمجھ آ رہی؟ اور مزید اعمش کے بعد شاگرد عروہ مزنی کی تصریح کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ لہٰذا یہ عروہ مزنی ہے اور وہ ضعیف مجہول ہے، لہٰذا یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف مجہول ہے. ہم نے اس کے کتنے جواب دے دیے؟ کافی جواب دیے. اگر آپ کے ذہن میں ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر ہے، کیونکہ یہ مضاحکہ، مکالمہ، سمجھ آ رہی ہے، ملاطفہ، یہ قرینہ ہے کہ یہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے. نمبر 2، سمجھ آ رہی، وکی جو ہے عبد الرحمن ابن مغراء سے زیادہ قوی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ عروہ ابن زبیر ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا مطلق ذکر ہے، مطلق سے متعارف عروہ ابن زبیر ہی مراد ہوں گے. نمبر 4، سمجھ آ رہی، نمبر 4 قرینہ کیا تھا کہ جی عروہ ابن زبیر کا قرینہ، جی کہ اس کے علاوہ قرینہ یہ تھا، اچھا 3 تو یہ ہو گیا نا، سمجھ آ رہی. اور باقی جو دوسری سند تھی جہاں پہ عروہ سے مراد عروہ مزنی ذکر آیا ہے اور انہوں نے کہا یہ مجہول ہے، ہم کہتے ہیں کہ اصحاب لنا جب اس سے نقل کر رہے ہیں تو یہ کیسے مجہول ہو گیا؟ سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا یہ ضعیف مجہول نہیں ہے. اگر عروہ مزنی بھی ہو تب بھی ہماری کیا بن جائے گا؟ تائید میں بن جائے گا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ قرائن ہے اس بات کے کہ عروہ سے مراد عروہ ابن زبیر ہی ہے. جی چلے آگے چلے. باب الوضوء من مس الذكر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يقول من الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان اخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. اچھا جی، باب الوضوء من مس الذکر، نواقض وضو میں وضو من مس الذکر کا ذکر ہے. ربط ماقبل سے ہو گیا اور اس بات ترجمہ بلفظ الحدیث ہے کیونکہ آگے بھی وضو من مس الذکر ہی ہے کہ لفظ ہی ہے. اچھا یہ تو ہو گیا اس بات ترجمہ. فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں وضو من مس الذکر سے تو حنابلہ مطلقاً ناقض ہونے کے قائل ہیں. شوافی اور مالکیہ کہتے ہیں اگر مس بباطن الکف ہے، یہ ظاہر ہے یہ باطن ہے، اگر مس بباطن الکف ہے تو ناقض ہے اور اگر بظاہر الکف ہے پھر ناقض نہیں ہے. حنفیہ کیا مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے. مصنف کا مقصود تائید لمذہب الجمہور ہے، سمجھ آ رہی، کہ یہ کسی نہ کسی معنی میں ناقض وضو ضرور ہے، اس لیے انہوں نے اس باب کو مقدم کیا ہے. حنفیہ کی دلیل حدیث تلق ہے جو آگے آ رہی ہے اور جمہور کی دلیل حدیث
یہ بسرا ہے جو یہ پہلی موجود ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب ظاہری بات ہے معارضہ ہے دونوں حدیثوں کا آپس میں، تو ہم ان کی روایت پہ جرح کرتے، وہ ہماری روایت پہ جرح کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ ان کی روایت کیا تھی پہلے اس کا ترجمہ دیکھے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیا ہے، اور اگلی روایت کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر دونوں کو اکٹھا چلاتے ہیں. دیکھیں ذرا، سمع عروہ سے سنا، وہ کہتے تھے دخلت علی مروان، میں مروان پہ داخل ہوا، فذکرنا ما یکون من الوضو، ہم نے آپس میں ذکر کیا کہ وضو کن کن چیزوں سے لازم ہوتا ہے. فقال مروان نے کہا وہ من مس ذکر، اور مس ذکر سے بھی وضو ہے. عروہ کہتے ہیں ما علمت ذالک، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے. تو مروان نے آگے سے کہا اخبرتنی بسرا، مجھے تو بسرا نے بتایا ہے. وہ کہتی ہے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ کس کی دلیل ہے؟ جمہور کی. باب الرخصت فی ذالک، یعنی وضو میں مس ذکر کی رخصت ہے، یعنی اس سے نقض وضو نہیں ہے. اس کو بھی دیکھ لیں، پھر اس کو دونوں کو اکٹھا چلاتے ہیں. یہ حدیث قیس ابن طلق ہے، ان طلق، حدیث طلق ہے. طلق کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فجاء رجل، ایک آدمی آیا ہوا تھا، گویا کہ وہ بدوی لگ رہا تھا، دور دراز سے آیا ہوا تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا سمجھتے ہیں مس آدمی کا چھونا اپنے شرمگاہ کو وضو کرنے کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا نہیں ہے وہ مگر ایک ٹکڑا ہی ہے نا اس سے، او بضعۃ کا لفظ استعمال کیا. بات سمجھ آ رہی؟ آگے قال ابو داؤد آ رہا ہے. بہرحال یہ دونوں حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی. بات سمجھ آ گئی؟ اب ہمارا ان کی روایت پہ ذرا یہ ہے کہ اس روایت کے اندر آیا ہوا ہے مروان، اور مروان جو ہے یہ غیر عادل ہے، عادل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ظاہر بات ہے وہ بادشاہ گزرا ہے، سمجھ آ رہی، اور ظالم رہا ہے، تو یہ غیر عادل ہے، تو اس لیے یہ گویا کہ روایت ضعیف ہے. اور ایسے ہی یہاں پہ تو واسطہ ذکر نہیں ہے، لیکن ترمذی وغیرہ میں یہ روایت بالواسطہ موجود ہے کہ مروان اس کو نقل کر رہا ہے ایک شرطی کے واسطے سے، اور وہ شرطی جو ہے یہ مجہول ہے. سمجھ آ رہی؟ جو واسطہ درمیان میں وہ کیا ہے، شرطی کا ہے، وہ مجہول ہے. سمجھ آ رہی؟ مروان کہہ رہا ہے اخبرتنی بسرا، بسرا نے مجھے بتایا، تو مطلب بسرا نہیں بتا رہی. سمجھ آ رہی؟ اس کو درمیان میں کسی بندے نے بتایا اور وہ مجہول ہے، تو اس لحاظ سے یہ روایت کیا بن گئی ہے؟ ضعیف بن گئی ہے. یہ ہمارا ان کی روایت پہ جرح تھا. انہوں نے اس کے اوپر کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں مروان بخاری کے روات میں سے ہے، لہٰذا یہ حجت ہے. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بخاری کے ان روات میں سے ہے جو مجروح ہیں. سمجھ آ رہی؟ ابن حجر نے ان کو ایسی فہرست میں لایا ہے جو مجروح روات میں سے ہے، اور امام بخاری نے ان کو اس کی روایت کو تباً لیا ہے، اصلاً نہیں لیا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مروان کی وہ روایت معتبر ہے جو اس کے عہدے سے قبول کرنے سے پہلے کی ہے. سمجھ آ رہی؟ بعد کی روایت اس کی اعتبار نہیں ہے، تو یہ پہلے کی بات ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہمارا ان کے جواب پر جواب ہو گیا. باقی رہ گیا وہ یہ کہتے آپ کہتے ہو یہ واسطے سے منقول ہے، پھر وہ کہتے ابن حبان نے نقل کیا کہ یہ ڈائریکٹ گیا ہے، یعنی جب اس کو یہ پتہ چلا نا واسطے سے روایت، یہ پھر یہ خود گیا ہے اور خود جا کے اس نے پوچھا ہے بسرا سے، تو پتہ چلا واسطہ بیچ میں نہیں ہے جو مجہول آدمی کا واسطہ ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ انہوں نے ہمیں جواب دیا. ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ بہقی جو ہے وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج بخاری مسلم نے اس لیے نہیں کی، سمجھ آ رہی، کہ اس کا بالواسطہ ہونا، سمجھ آ رہی، یا بلا واسطہ ہونا یہ مشکوک ہے. سمجھ آ رہی؟ تو جب یہ مشکوک ہے تو مقصد یہ ہے کہ تیقن سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واسطہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہماری بات ہوگی ان کی روایت کے اوپر. تو مطلب ہم یہ کیا کہا؟ وہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب انہوں نے ہماری روایت پہ کیا اعتراض کیا ہے؟ ہماری روایت پہ انہوں نے یہ اعتراض کیا جیسے امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ یہ جو قیس ابن طلق ہیں ہم اس کو نہیں جانتے یہ کون ہے.
تو مطلب یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر قیس ابن طلق مجہور راوی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہم نے جواب یہ دیا کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ اس کو نہیں جانتے تو بہت سارے محدثین جو اس کو جانتے ہیں انہوں نے تو اس کو نقل کیا ہے نا، اور قاعدہ محدثین کا یہ ہے کہ من یعرف حجت ہوتا ہے من لا یعرف پر، لہٰذا اس لحاظ سے یہ روایت ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے حدیث طلق، اس لیے کہ طلق کا قدوم یکم ہجری میں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور حدیث ابو ہریرہ جس کے الفاظ حدیث مروان کی طرح، حدیث بصرہ کی طرح ہیں، جو یہ ہیں اذا افضى احدكم بيده الى فرجه، جب کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کی طرف لے جائے فلیتوضا، تو وضو کرے۔ وہ کہتے ہیں حدیث ابو ہریرہ سان بعد کیا کیونکہ وہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، لہذا وہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ ہم نے اس کا یہ جواب دیا کہ قدوم طلق اگر ایک دفعہ ہوا ہو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ یکم ہجری میں بھی وہ آئے ہیں اور سن 9 ہجری کے اندر بھی وفد بنی حنیفہ کے اندر وہ آئے ہیں۔ تو جب 2 دفعہ آئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور پھر مزید یہ ہے کہ یہ جو مسجد کا کام تھا نبوی کا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، مسجد نبوی کا کام تو 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے یکم ہجری میں اس کی تعمیر فرمائی ہے، اور پھر ایک دفعہ آپ نے خیبر کے بعد اس کی تعمیر فرمائی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جب 2 دفعہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے جس موقع پہ یہ آئے ہیں، ممکن ہے یہ آئے ہوں دوسرے موقع پہ، اس موقع کی یہ بات ہو، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ پہلے کیا اور حدیث ابو ہریرہ اس کے لیے ناسخ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اچھا، اب پھر جو ان کی روایت ہے اس کی ہم کیا مقصد یہ ہے کہ جو تھا نا محمد صلی ذکر فلیتوضا، اس کی ہم کیا تعویل کریں گے؟ یہ تو ہوتی نا سند کے حوالے سے بات، سمجھا؟ اگر تعویل اور تطبیق سے کام لے تو تعویل یہ ہوگی محمد صلی ذکر سے مراد مباشرت فاحشہ ہے، سمجھ آ رہی؟ مس ذکر جو ذکر کو مس کرے، یعنی بھی کیا کہتے اس کو، جو اپنے ذکر کا مس کرے کسی اور کی شرمگاہ کے ساتھ، سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس صورت میں وضو ہے، تو یہ مطلب مباشرت فاحشہ کی صورت ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وضو سے مراد استحبابی وضو ہے، بہتر ہے وضو کر لیں، وجوبی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مس ذکر سے مراد اس صورت میں وضو ہے جب کچھ نکلے، سمجھ آ رہی؟ اور مزی ودی وغیرہ پھر وضو ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ مراد ہوگی۔ یا مس ذکروں سے مراد استنجا ہے، جو مس ذکر ہو یعنی استنجا کرے تو وہ وضو کرے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تعویلات ہو جائیں گی ان کی حدیث کی۔ اچھا جی، اب آ جائیں، پہلی روایت کا ترجمہ تو ہو چکا تھا، دوسری روایت باب رخصت فی ذالک کے اوپر بھی بات ہو گئی تھی، بات سمجھ آ رہی؟ آخر میں قال ابو داؤد ہے، اس کو دیکھیں ذرا۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں، ہشام، سفیان، شعبہ ابن عیینہ، جریر، سب اس کو نقل کر رہے ہیں محمد ابن جابر عن قیس ابن طلق سے، سمجھ آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تفرد نہیں ہے پیچھے عبداللہ ابن بدر کا، بلکہ اور بھی روات اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اور اس سے اگلی جو روایت ہے اس کے اندر مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد ابن جابر نقل کر رہے قیس ابن طلق سے، وہی سند اور وہی معنی ہے، اور یہاں پہ محمد ابن جابر نے کہا فی الصلاۃ، یا راوی نے کہا فی الصلاۃ، محمد ذکرہ فی الصلاۃ، لیکن چونکہ یہ محمد ابن جابر جو ہے، یہ جو روایت ہے یہ اس درجے کا راوی نہیں ہے محمد ابن جابر، اس لحاظ سے فی الصلاۃ کی قید جو ہے یہ شاذ ہو جائے گی، فی الصلاۃ کی قید شاذ ہو جائے گی، یا یہ سند جو ہے آپ اس کو ضعیف کہہ لیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلے جی، باب رخصت فی ذالک کی سند پڑھیں جی۔ باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن سلط عن أبيه رضي الله عنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟
قال ابو داود رواه شعب بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن تلق. جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن تلق باسناده ومعناه وقال في الصلاة. جی باب اللزوم من لحوم الإبل. جی قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابز الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. وضو من لحوم الابل نواقض وضو میں سے ہے یا نہیں ہے، اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. مقصود مصنف جو ہے اس کا نقص کے ذکر، اس کے ناقض ہونے کا ذکر کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، ناقض. اچھا، اور باقی جو اس بات ترجمہ ہے وہ بیمان الحدیث ہے، چونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ توضؤوا منہا، اس سے کیا کرو، وضو کرو. فقہ الحدیث میں آئیں تو حنابلہ اسحاق بن راویہ اس کے ناقض ہونے کے قائل ہیں کہ وضو من لحوم الابل یہ کیا ہے، ناقض ہے، اور جمہور جو ہے یہ اس کے ناقض ہونے کے قائل نہیں ہے. سمجھ آ رہی، اس کے ناقض ہونے کے قائل نہیں ہے. ہاں مالکیہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وقت ہو تو اعادہ کر لیں. سمجھ آ رہی، وقت ہو تو اعادہ کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ مطلقاً اعادہ کرے. اچھا، یہ تو مذاہب ہو گئے. تو حنابلہ گویا کہ اس کے ناقض ہونے کے قائل ہیں کہ وضو من لحوم الابل یہ کیا ہے، ناقض ہے. اور شوافع ایسے ہی احناف وہ اس کے ناقض ہونے کے قائل نہیں. جو حضرات ناقض وضو ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل یہی ہے، آپ نے فرمایا توضؤوا منہا، اس سے کیا کرو، وضو کرو. سمجھ آ رہی. اور جو حضرات اس کے ناقض ہونے کے قائل نہیں ہیں تو ان کی دلیل آگے روایت کے اندر حدیث جابر کان آخر الامرین ترک الوضو مما مست النار، مما مست النار سے وضو کا کیا ہے، ترک ہے، لہذا یہ منسوخ ہو چکا ہے. سمجھ آ رہی، یہ منسوخ ہو چکا ہے. اب یہاں پہ وضو سے مراد پھر ایک تو یہ کہ یہ منسوخ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے، چونکہ اس میں دسومت ہوتی ہے نا، چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اسے وضو کا حکم ہے. سمجھ آ رہے. اور وضو لغوی ہونے کا قرینہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لَأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ اللُّقْمَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْمُنْتِنَةِ. سمجھ آ رہی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کھا کے وضو کرنا یہ اتنا محبوب نہیں ہے، اس سے زیادہ تو مجھے یہ محبوب ہے کہ میں کوئی بری بات کروں تو اس سے میں وضو کروں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے. اور کتنے صحابہ سے امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے گوشت کھایا اور اس کے بعد صرف انہوں نے کلی کی ہے، صرف انہوں نے کیا کی ہے، کلی کی ہے. باقی جو لوگ لحوم ابل سے وضو کے قائل ہیں جیسے ابن قیم کہتے ہیں، وہ اس میں نزیج ہونے کی شرط نہیں لگاتے کہ وہ پکا ہوا ہو تب بندہ کھائے تو وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ وہ نئی سے بھی اس کے ناقض ہونے کے قائل ہیں کہ اگر کچا گوشت بندہ کھا لے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھ آ رہی. اس کے اوپر حضرت سہارنپوری نے یہ اعتراض کیا ہے، بلکہ جواب دیا ہے کہ اگر تم تعمیم کرتے ہو، چونکہ ہم نے ناسخ بنایا تھا نا ترک الوضو مما مست النار، مطلب مست النار جو نزیج ہے وہ ناقض نہیں. تو ابن قیم نے کیا کہا کہ یہ نزیج نہیں، نئی کو بھی شامل ہے، کچے کو.
تو حضرت سہارنپوری نے فرمایا ان اممتم فاممنا، اگر تم تعمیم کرو گے تو ہم بھی کریں گے. اگر تم کہتے ہو کہ کچا گوشت جو ہے یہ بھی کھا لے بندہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم بھی تعمیم کریں گے. اور وہ تعمیم کیا ہوگی کہ حدیث میں تو یہ نہیں ہے کہ کھانے سے ٹوٹے گا، حدیث میں تو کیا ہے توضؤ من لحوم الابل، تو لحوم ابل کو ٹچ کرنے سے بھی پھر وضو ٹوٹنا چاہیے، حالانکہ آپ تو اس کے قائل نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال وضو لغوی مراد ہے، یا اگر شرعی ہو تو پھر یہ حکم کیا ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اور اب یہ حکم نہیں رہا ہے. اور اس کے اوپر آگے کئی دلائل آ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کھایا اور اس کے بعد آپ نے جا کے نماز پڑھائی اور پھر آپ نے وضو نہیں کیا. اچھا جی، یہاں پہ جو روایت ہے دیکھیں، اب براء ابن عازم کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن الوضو، وضو کے بارے میں جو لحوم ابل سے ہو، فقال، آپ نے فرمایا توضؤ منا، اس سے وضو کرو. اب جب ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ کیوں کہتے ہو توضؤ من اکلھا، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں شوکانی وغیرہ سے کہ چونکہ یہاں پہ مطلق ذکر ہے اور مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، اور گوشت میں فرد کامل کھانا ہی ہوتا ہے، لہذا من اکلھا مراد. سمجھ آ رہی؟ وسئل عن لحوم الغنم، اور آپ سے پوچھا گیا لحوم غنم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اس سے وضو نہ کرو. وسئل، اور آپ سے پوچھا گیا نماز فی مبارک الابل، اونٹ کے باڑوں میں، مبرک کی جمع ہے. آپ نے فرمایا اونٹ کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیاطین میں سے، اونٹ شیاطین میں سے ہے. یہ بھی حقیقت میں معمول ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ یہاں پہ موجود ہے تو ممکن ہے یہ اس کے پانی سے پیدا ہوئے ہوں، شیاطین کا بھی اثر ہو پانی میں اور پھر اس سے یہ پیدا ہوئے ہوں. سمجھ آ رہی؟ یا توضؤ من الشیاطین اس لیے کہا گیا کہ کل متمرد شیطان، سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہا گیا فإنھا من الشیاطین. ہاں ضمیر اونٹوں کی طرف بھی جا سکتی ہے اور مبارک کی طرف ہی، کہ مبارک، سمجھ آ رہی، یہ کیا ہیں ممتلعۃ یا ممتلعۃ من الشیاطین، شیاطین کے اثر سے یہ بھرے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ نماز نہ پڑھو. ویسے فقہ الحدیث میں اگر آئیں تو حنفیہ شافعیہ کے یہاں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھی تو ہو جائے گی، اور حنابلہ کے یہاں یہ نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں نہیں آگے لا تصلو. سمجھ آ رہی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ایک عارضے کی بنا پر ہے، اور وہ عارضہ یہ ہے کہ وہ جگہ ناپاک، اس لیے نماز نہیں ہے. چونکہ جو مبارک ہوتے وہاں پہ اونٹ پیشاب کرتے ہیں یا خود اونٹوں والے پیشاب کرتے ہیں، تو جگہ ناپاک ہے، تو ناپاک جگہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو کیسے نماز ہوگی؟ سمجھ آ رہی؟ ڈائریکٹ اس کے اوپر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی؟ یا یہ جو نہیں ہے یہ احتیاط پہ مبنی ہے، اور وہ احتیاط یہی ہے کہ شفقت میں معمول ہے کہ اونٹ بدکے اور بندے کو مار دے. سرکش جو ہے تو یہ چیز ہو گیا. لا تصلوا فی مبارک الابل فإنھا من الشیاطین. سمجھ آ رہی؟ تو یہ نہیں اس بنا پر ہے، خوف کے ڈر کی وجہ سے یا شغل بال اس کی وجہ سے. وسئل، اور آپ سے پوچھا کہ نماز فی مرابض الغنم، مرابض مربض کی جمع ہے بکریوں کا جو باڑا ہوتا ہے اس میں، تو آپ نے فرمایا اس میں نماز پڑھو کیونکہ یہ برکت ہے. یہ برکت ہے یعنی بکری برکت والی ہے، چونکہ آپ نے حضرت ام ہانی سے کہا اتخذی غنما فإن فیہا برکہ، بکری رکھو اس میں برکت ہے. ایک حدیث میں الغنم من دواب الجنہ، جنت کے جانوروں میں سے. یا فإنھا برکہ کا مطلب کہ یہ مرابض غنم جو ہے یہ برکت والی چیزیں ہیں. سمجھ آ رہی؟ یعنی خیر والی چیز ہے، چونکہ بکری کی جو طبیعت ہے اس میں سرکشی نہیں ہے، اونٹ میں ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے. بس فإنھا برکہ. اس سے استدلال کیا ہے امام مالک، امام احمد، امام محمد اور بعض شافعی فقہا نے کہ بول مایو کا لحم پاک ہے. کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ کہا گیا نا کہ پڑھ لو فإنھا برکہ. سمجھ آ رہی؟ تو باڑوں میں پڑھنا، حالانکہ وہ پیشاب وغیرہ لگنے کے خطرہ ہوتا ہے، بلکہ لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں،
تو اس کے باوجود حکم ہے تو پتہ چلتا ہے بول ما یوکل لحم یہ کیا ہے؟ طاہر ہے۔ اور حناف شافعی کی دل وہی ہے استنزی من البول فنامت عذاب القبری منہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں رہی؟ اور فما حاضہ کیا تھا؟ لا یستنزی من البول، یہ بول سے نہیں بچا کرتا تھا۔ تو اس قسم کی جو روایات ہیں ان سے جو ہے وہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ بہرحال یہ جو استدلال تھا یہ حنابلہ کا تھا کہ وضو جو ہے من لحوم الابل ہے، اور جمہور نے اس کی جو توجیہ کی آپ کو بتا دی ہے کہ وضو لغوی مراد ہے، یا یہ جو وضو تھا یہ کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وايوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المان قالوا حدثنا مروان بن معاويه قال اخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا اعلمه الا عن ابي سعيد رضي الله عنه وقال ايوب وعمرو قراه عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى اريك فادخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارد الى الابط ثم ماذا فصلى للناس ولم يتوضا. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال ابو داود ورواه عبد الواحد بن زياد وابو معاويه عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام لم يذكر ابا سعيد رضي الله عنه. جی باب الوضوء من مس اللحم، یہ وضو کرنا کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے، وغسلہ، غسلی کا طول وضو پہ ڈالیں تو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ بلکہ جی باب الوضو، وضو کرنا کچے گوشت کو چھونے سے، اور ایسے ہی وغسلہ، سمجھ آ رہی؟ اور یعنی اس کا عطف دیکھیں کس پہ جا سکتا ہے، اگر اس کا عطف آپ ڈالتے ہیں اللحم پر، ٹھیک ہو گیا جی، باب الوضوء من مس اللحم ومن غسلہ، یہ وضو کا باب ہے کچے گوشت کو چھونے سے، وغسلہ، اور اس کچے گوشت کو دھونے سے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ اس کے اندر احتمال ہے، یعنی کچے گوشت کو دھویا جائے تو پھر اس سے کیا کرنا؟ وضو کرنا۔ اور اگر اس کا عطف ڈالنا ہے الوضو پر تو اب کیا ہوگا کہ وضو کرنا کچے گوشت کو چھونے سے، سمجھ آ رہی؟ اور وغسلہ، اور اس ماس کا اپنے ہاتھ کو دھونا، پھر اس طرح تعویل ہو جائے گی، غسلہ یعنی اس کے دھونے سے، یعنی اس ماس کے دھونے سے، یعنی جو آدمی ہاتھ لگا رہا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ اس کا دھونا مراد ہو جائے گا، اور مجاز ہو جائے گا نا، سمجھ آ رہی؟ کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضو کرنا، یعنی وضو سے مراد یعنی اس کا دھونا، اس کا دھونا تو مطلب اس ہاتھ کا دھونا، ٹھیک ہو گیا، یہ مراد ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا اس بات ترجمہ جو ہے نا وہ بالمان ہے، آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا۔ مقصود مصنف بھی یہی ہے کہ پیچھے جو گزرا ہے نا وضو من لحوم، اس کا تعلق پکے گوشت کے ساتھ ہے، کچے گوشت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اچھا سند کے اوپر آ جائیں، کیا ہے یہاں پہ آ رہا؟ عطاء بن یزید قال ہلال کہتے ہیں کہ نہیں میں جانتا عطا کو مگر یہ کہ انہوں نے یہ روایت ابو سعید سے نقل کی ہے، یعنی یہ روایت متصل ہے، منقطع نہیں ہے، ہاری بات سمجھ؟ اور ابو سعید نقل کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی ابو سعید صحابی سے۔ اور ایوب اور عمر جو تھے، سمجھ آ رہی؟ اور مصنف کے جو استاد، انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، اراہ عن ابی سعید، یعنی لا علمو کی جگہ کیا کہہ رہا ہے ہلال؟ اراہ، کہ میری یہ رائے ہے کہ یہ وہ کس سے نقل کر رہا تھا؟ ابو سعید سے۔ یہ ایک لفظی اختلاف اور یہ ذکر کرنے کے لیے کہ یہ انقطاع نہیں ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک بکری غلام کے پاس سے، غلام کسے کہتے ہیں؟ پڑھ لیا آپ نے، جو ابھی تک نابالغ ہو، یہ جس کی داڑھی نہ ہوئی ہو، یہ 7 سال کی عمر تک کا بچہ، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا یسو۔ نبی علیہ السلام سے کہا تنہا پیچھے ہو یہاں تک کہ میں تجھے دکھاؤں کیسے اتارتے ہیں۔
آپ نے اپنا ہاتھ داخل کیا گوشت اور چمڑے کے درمیان، فداہا سبیا، اور اس میں داخل کر دیا، دہاسا کا معنی وہی ہے، اندر کر دی یہاں تک کہ وہ بغل تک ہاتھ چھپ گیا، وہ چمڑا اتارتے ہوئے، سمجھ آ رہی، ہاتھ سے اتارا چمڑا۔ ثم مزا، پھر آپ گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، وضو نہیں کیا، دیکھیں مس اللہ من نہیں ہو گیا، سمجھ آ رہی، تو آپ نے وضو نہیں کیا۔ اچھا، زاد عمر فی حدیثی، عمر استاذ نے اپنی حدیث میں یہ لفظ نقل کیے، یعنی لم یمس السمان، آگے تشریح ہے، یعنی پانی کو چھوا نہیں۔ وقال، اور عمر استاذ نے ہلال سے اخبار کے طریقے پہ نقل نہیں کیا، مروان کے نقل، بلکہ مروان کیا کہتا ہے، ان ہلال ابن میمون الرملی، جی سمجھ آ رہی، اور جوہنی کی جگہ الرملی اس نے نقل کیا۔ قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہیں اس روایت کو اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہلال سے، لیکن انتان نبی مرسل نقل کیا، انہوں نے ابو سعید کا ذکر نہیں کیا۔ بہر مقصد یہ ہے کہ یہ مرسل مسند دونوں طریقے سے منقول ہے، اور مسند جو ہے متصل یہ ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے اندر یہ ہو گیا کہ کچے گوشت کے چھونے سے بالاتفاق وضو نہیں۔ جی چلے آگے چلے۔ باب في ترك الوضوء من مس الميتة. جی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق داخل من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجد أصب كميت فتناوله فأخرجه إليه ثم قال أيكم يحب أن هذا له، فساق الحديث۔ باب فی ترک الوضوء من مس المیتہ، سمجھ آ رہی، یہ ایک ضمنی بات ہے، یہ نواقض وضو کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی، کہ یہ نقض وضو میں سے نہیں ہے، میتہ کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں، یا اس کا تعلق ماقبل سے ہو جائے گا کہ وضو من مس اللحم نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسا کہ وضو من مس المیتہ نہیں ہے، تو مس کرنے سے وضو نہیں ہوتا، وضو لازم نہیں ہوتا۔ آ رہی بات سمجھ، اس بات ترجمہ بمعنی الحدیث ہے، اور باقی یہاں پہ روایت کو دیکھے ترجمہ اس کا کیا ہے۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام گزرے ایک بازار میں، سوق، بازار کو سوق کیوں کہتے ہیں؟ لأنہ یساق الیہ اشیاء، یہاں پہ چیزیں ہانکی جاتی ہیں، اس لیے اس کو بازار کہتے ہیں۔ داخلاً، آپ داخل ہو رہے تھے بعض عالیہ سے، عالیہ اس کی جمع والی ہے، بلند جگہ سے آپ اتر رہے تھے، اور یہ نجد کی طرف جو مدینہ کی سائڈ ہے نا، مشرق کی سائڈ، وہاں سے آپ آ رہے تھے۔ والناس کانا فتح، لوگ آپ کے ارد گرد تھے۔ فمر، آپ گزرے بجدین، جد کہتے ہیں بکری کے بچے کو، اسکا، سمجھ آ رہی، اس میں تفضیل ہے، مقتول اذنین بھی کہا گیا اس کا ترجمہ، سمجھ آ رہی، اور صغیر الاذنین بھی کہا گیا، چھوٹے چھوٹے اس کے کان تھے، بظاہر یہی ہے کہ کان اس کے چھوٹے تھے۔ میت مردار پڑا ہوا تھا، فتناولہ، آپ نے اس کو لیا، فخذا، پہ پکڑا آپ نے اپنے اس کے کانوں سے، پھر کہا ایکم یحب ان ھذا لہ، کون بھی پسند کرتا ہے اس کا ہو جائے۔ یہاں پہ تو اختصار ہے، مسلم کی روایت میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون بندہ لے گا، آپ نے کہا کون درہم کے بدلے میں لے گا، انہوں نے کہا یہ مفت بھی کوئی نہیں لے گا، سمجھ آ رہی۔ تو پھر آگے اس روایت کو چلایا گیا، تو مقصد یہ ہے کہ غیبت کی آپ نے اس میں تردید فرمائی ہے۔ مصنف کا مقصود ادھر پورا تھا، اس لیے اس نے بات ادھر ختم کر دی کہ مس میتہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جی چلے آگے چلیں، جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی ترک الوضوء مما مست النار۔ جی، باب فی ترک الوضوء مما مست النار، مست النار کا جو وضو تھا یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ مقصود مصنف تائید لمذہب الجمہور ہے کہ ما مست النار ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کا مس بھی نہیں ہے، اس کا عقل بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، سمجھا۔ آگے اس بات ترجمہ بلفظ الحدیث بھی ہے اور بمعنی الحدیث بھی ہے کہ ما مست النار ناقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس بات ترجمہ کے حوالے سے بات۔ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو شروع میں اختلاف رہا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زہری وغیرہ کا، کہ یہ ناقض وضو ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ روایت بیان کی نا توضؤ مما مست النار، تو حضرت ابن عباس نے اس کے اوپر جرح کی، اچھا ہم گرم پانی سے بھی وضو کریں، سمجھا۔ تو آگے سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا بتیجے جب حدیث بیان ہونا
سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس کو توجہ سے سنتے ہیں، اس کے اوپر اس طرح جرح نہیں کرتے۔ تو حضرت ابن عباس کی جو جرح تھی وہ حدیث کے اوپر نہیں تھی، فہم حدیث پر تھی، کہ حضرت ابو ہریرہ نے سے جو سمجھایا کہ اس سے وضو ہے، تو وہ کہتے تھے یہ وہ نہیں مراد ہے، سمجھ آ رہی، جو یہ لے رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے ذہن میں جو چیز ہے، سمجھ آ رہی، کہ جو بھی چیز بندہ گرم اور اس کو بندہ کھا لے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ تو مطلب وہ وجوبی کے قائل ہوں گے، اور حضرت ابن عباس کیا کہتے تھے کہ یہ استحبابی ہے، اور وہ کامل اور یہ ناقص کے قائل تھے کہ لوگ بھی مراد ہے، کلی کر لو، یہ اصطلاحی مراد نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ اور صحابہ کا جو اختلاف ہوتا تھا اس میں وہ معارضہ بھی کرتے تھے اور بڑے ادب احترام سے کرتے تھے، کسی صحابی نے کسی کو آج تک کذاب نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ آ رہی۔ ہاں معارضہ ضرور کی ہے، جیسے کہ حضرت ابن عمر نے غلیب بدر والی روایت بیان کی تو حضرت عائشہ نے کہا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ جرح کی، سمجھ آ رہی، کہ نبی علیہ السلام کی بات کا وہ مقصد نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہوں۔ اچھا جی، باب فی ترک الوضوء مما مست۔ اچھا، تو اب یہ امام نووی کہتے ہیں اجماع ہو گیا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، وضوء من مست النار یہ کیا ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ناسخ اس کے لیے کیا روایت ہے، آگے حدیث میں آ رہا ہے حضرت جابر کی، کان آخر الامرین ترک الوضوء مما مست النار، بات سمجھ آ رہی۔ باقی بعض لوگ، سمجھ آ رہی، ہو سکتا ہے اب بھی اس کے ناقض ہونے کے قائل ہوں۔ صاحب در منضود کی رائے یہ ہے کہ امام ابو داؤد بھی اس کے نسخ کے قائل ہیں، چونکہ باب فی تشدید فی ذالک آگے نقل کیا، اس میں سختی، یعنی ترک وضو میں پھر سختی ہوگی، تو ترک وضو میں جب سختی ہوئی تو پھر وضو ہو گیا نا۔ اور انہوں نے امام سیوطی سے یہ نقل کیا ہے کہ 4 احکام ایسے ہیں جن میں تکرار نسخ ہے، سمجھ آ رہے، قبلہ، لحوم حمر اہلیہ اور متع، اور چوتھے نمبر پہ انہوں نے وضوء مما مست النار کا ذکر کیا، اس میں تکرار نسخ ہے، اور تکرار نسخ کو انہوں نے اس طرح لیا ہے کہ یہ اب بھی یہ ناقض وضو ہے، یہ ان کی رائے ہے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ امام ابو داؤد جمہور کے ساتھ ہی۔ تشدید فی ذالک آگے جو باب آ رہا ہے اس کا مطلب، اس میں کا مطلب وضوء مما مست النار میں تشدید ہے، یہ نہیں کہ اس ترک میں تشدید ہے، بلکہ وضوء مما مست النار میں جو سختی تھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اور مصنف نے ترک کا عنوان اس لیے مقدم کیا ہے کہ چونکہ مصنف کی عادت ہے جو مذہب راجح مسلک ہو تو اس کو مقدم کرتے، بات سمجھ آ رہی۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا پہلی روایت کی طرف، جی چلے جی دیکھیں۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى عليه جی، آپ نے ایک بکری کا پہلو کھایا پھر وہ نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، جمہور کی دلیل ہوگی، جی چلیں۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن سليمان الانباري والمان قال حدثنا بكر عن مسعود عن ابي صخر عن جامع بن فتان بن ربيع فتان عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فامر بجنب فشوي۔ دیکھیں، میں مہمان بنا نبی علیہ السلام کا ایک رات، آپ نے حکم دیا بجنب، سمجھ آ رہی، ایک پہلو کے بارے میں، کہ کتف تو ہو گیا نا کندھا، اور جنب جو ہو گیا ہے پسلیے والا جو پہلو تھا، اس کے بارے میں آپ نے حکم دیا، فشویہ اس کو بھونا گیا۔ یہاں پہ تو زفت النبی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے زفت مع النبی، حضرت شیخ زکریا نے اس کی یہ تعویل کی ہے، تطبیق دی ہے کہ یہ تو مہمان نبی علیہ السلام کے تھے، پھر یہ دونوں مل کے کسی تیسرے بندے کے مہمان ہو گئے، جی۔ آپ نے چھری لی اور میرے لیے اسے کاٹ رہے تھے، بظاہر ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے کہا لا تقتلوا اللحم بالسکین، ایک تو وہ روایت ضعیف ہے، بلکہ ابن جوزی نے تو اس کو موضوع قرار دی ہے، سمجھ آ رہی۔ اور بہرحال تطبیق دی جائے تو یہ ہو جائے گا کہ بلا وجہ چھری سے نہ کھاؤ، سمجھ آ رہی، یا چھری سے نہ کھاؤ، کاٹ کے ہاتھ سے کھا لو، جی۔ انہوں نے خبر دی نماز کی، چھری پھینک کے، آپ نے کہا مال و بلال کو کیا ہو گیا، اس کے ہاتھ خالی ہو جائیں، یہ ویسے اس کا لفظی معنی تو یہ ہے، سمجھ حقیقی معنی کہ یہ فقر میں مبتلا ہو،
اور ویسے اس کا حقیقی معنی متروک ہو چکے، مراد صرف ڈانٹ ہے کہ اس کو نہیں پتہ مہمان آیا کھانا کھا رہے ہیں، اور اذا حضر العشاء والعشاء سمجھ آ رہی فقدم العشاء ہے، سمجھ آ رہی کھانا مقدم کرنا چاہیے. سمجھ جی آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے. انباری راوی نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں استاذ نے کہ میری جو مونچھیں تھی وفا بڑی ہوئی تھی. جی آپ نے مسواک نیچے رکھ کے میری مونچھیں کاٹی، یا آپ نے کہا میں تیرے لیے مسواک پہ کاٹوں، اب آگے کاٹی ہے نہیں کاٹی واللہ عالم. تو مطلب جو شارب ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، سبالہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کناروں کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو سبالہ کہا جاتا ہے. جی چلیں. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفا کندھا کھایا. مسح کہتے ہیں کپڑا موٹا سا جس سے ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں. جی جو آپ کے نیچے تھا، پھر آپ کھڑے اور آپ نے نماز پڑھی، مطلب وضو نہیں کیا. جی قال حدثنا حفص بن عمرو النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من كتف ثم صلى ولم يتوضا. آپ نے اگلے دانتوں سے گوت نوچا، انتہاس کہتے ہیں سامنے والے دانتوں سے کھانا، اور انتہاشا اگر ہو تو اس کا مطلب جبڑوں سے کھانا. بعض نے کہا ایک ہی معنی ہے. پھر آپ نے نماز پڑھی وضو نہیں کیا. جی قال حدثنا ابراهيم بن الحسن العمي وقال حدثنا حجاج وقال ابن جريج اخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جی میں نے قریب کیا نبی الاسلام کے لیے روٹی اور گوشت کھایا، وضو منگوایا، پانی وضو کیا، پھر زور پڑی، پھر بچا ہوا کھانا منگوایا، پھر کھایا، آپ وضو نہیں کیا. آ رہی بات سمجھ؟ جی چلیں. قال حدثنا موسى بن سهل ابو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء وغيرة النار. جی قال ابو داود وهذا اختصار من الحديث. توجہ کریں آخری جو معاملہ تھا نبی الاسلام سے وہ ترک الوضوء وغیرة النار تھا. امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ پہلی حدیث کا اختصار ہے، اس کو آپ نے قال ابو داؤد کو سمجھنا ہے. بہقی یہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کو مطلقاً وضو مما مست النار کے لیے ناسخ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جزوی واقعے کا آخری امر ہے، یہ کلی معاملے کا آخری امر نہیں ہے. توجہ کریں. ہوا یہ کہ جب نبی علیہ السلام پہلے تھے، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کہا پانی لے کے آپ نے وضو کیا، لیکن دوسری دفعہ آپ نے پانی نہیں منگوایا بلکہ بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھی. تو مقصد ان دو باتوں میں سے آخری یہ تھا کہ آپ نے وضو نہیں کیا. یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دو آرڈر تھے، ان دو آرڈروں میں یا دو حکموں میں یا دو عملوں میں آخری عمل آپ کی زندگی کا یہ ہو کہ آپ نے وضو ترک کر دیا ہو، لہٰذا یہ ناسخ بن گیا سابقہ ساری ان احادیث کے لیے جن کے اندر وضو مما مست النار کا ذکر تھا. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. بہقی یہ کہتے ہیں مصنف کا یہ مقصود ہے. اختصار من الحدیث الاول سمجھ آ گیا کہ یہ مستقل کوئی حدیث نہیں ہے، یہ اسی حدیث کا خلاصہ ہے، روایت بالمعنی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آخری عمل آپ نے یہ کیا کہ وضو نہیں کیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ حدیثیں بھی بن سکتی ہیں ایک. اور دوسرے نمبر پہ بجائے اس کو روایت بالمعنی بنانے کے، سمجھ آ رہی، تو اس کو مطلق روایت بناؤ، عام بناؤ، سمجھ آ رہی. اور دونوں میں منافات بھی کوئی نہیں ہے. کیا منافات ہے کہ اگر اس کا تعلق اس سے بھی ہو اور دوسرے نمبر پہ یہ مطلق بھی حدیث ہو. تو جمہور اس لیے تو کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ ناسخ ہے ترک الوضو مما مست النار، وضو مما مست، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آخری عمل آپ کا تو ایسے ہی ہے. جی چلے آگے چلیں. جی قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشخص قال حدثنا عبد الملك بن ابي كريمه قال ابن سرح، ابن سرح نے ان کی توضیح کی ہے. جی جی الفاظ تعدیل میں سے مصر میں کون آیا ہمارے پاس؟ عبداللہ ابن حارث ابن جز، مسجد مصر میں حدیث بیان کر رہے تھے. میں 7واں آدمی تھا یا 6واں آدمی تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ. ایک آدمی گھر میں تھے، ہم حضرت بلال گزرے، انہوں نے آپ کو واضح نماز کی. ہم ہم نکلے تو گزرے ایک آدمی سے جس کی ہنڈیا النار آگ پر تھی. اور تیری ہنڈی جو ہے وہ صحیح پک گئی ہے،
جی قال اس نے کہا جی أبي بالکل، أنت وأمي فتناول منها قطعا یعنی میرے باپ باپا پر فتاو، آپ نے اسے ایک ٹکڑا لیا، فلم يزل يعلق آپ اس کو چباتے رہے حتى أحرم بالصلاة. تکبیر تحریمہ کے. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی اب بھی وہ واقعہ میرے ذہن میں موجود ہے. انا انظر الیہ، یا انا انظر کا مطلب سمجھ آ رہی، میں اس سارے واقعے کو اس وقت دیکھ رہا تھا، سمجھ آ رہی. اور یا انظر الیہ کا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے منہ میں حرکت تھی، تو مطلب آپ نے وضو نہیں کیا. جی چلیں یہ پڑھ لو، ختم ہو گیا. جی یہ پڑھ لو. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب التشديد في ذلك. باب التشدید فی ذالک، اس میں تشدید کا مطلب وضو مما مست النار میں جو سابقہ سختی تھی وہ مراد ہے. مشار لے وضو مما مست النار ہے، ترک الوضو مما مست النار نہیں کہ یہ کہا جائے کہ مصنف جو ہے وہ غیر جمہور کے مسلک پر ہیں. جی چلیں. أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما وضو ان چیزوں میں سے ہے آگ اس کو پکائے. سمجھ آ رہی؟ جی منسوخ ہے حدیث. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني ابن أبي بكر أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقطه قدح من سبيل. ام حبیبہ نے ان کو ایک پیالہ ستو کا پلایا. جی قالت يا ابن أختي فدعا بما، انہوں نے پانی منگوایا، فمزبزہ کلی کی. جی قالت يا ابن أختي انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے بھانجے. جی إن النبي صلى الله الا تتوضا، کیا تو وضو نہیں کرے گا؟ جی عليه وسلم توضأ مما غيرت النار أو قال مما مسد. نبی علیہ السلام تو یہ کہا وضو کرو مما غیرت النار سے. في حديث زهري يا ابن أخي. مقصود مصنف یہ ہے کہ زہری کی جو حدیث ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا بھتیجا کہا ہے یبن اخی، اور ادھر کیا ہے کہ اپنا بھانجا کہا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو طحاوی نے یبن اخی نقل کی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ادھر یبن اختی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو بعضوں نے اس کو وہاں پہ معمول کیا، بعضوں نے اس کو وہاں پر معمول کیا. بہرحال یہ جو راوی ہیں سفیان ابن سعید، یہ حضرت ام حبیبہ کے جو ہیں وہ بھانجے لگتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ ہو جائے گا.